دنیا میں کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو انسان چاہے بھی تو ان کا انکار نہیں کر سکتا اور ان کو جھٹلا نہیں سکتا. انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے موت. کوئی بھی انسان دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں موت برحق نہیں ہے، یا یہ نہیں کہتا کہ نہیں کچھ لوگوں کو تو موت آئے گی کچھ کو نہیں آئے گی. چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، تمام انسانیت اس چیز پہ متفق ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو موت آتی ہے. موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر تو اختلاف ہے. اسلام میں ہمارے پاس پوری الحمدللہ اس چیز کی ڈیٹیل ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا مراحل ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن موت اٹس جو فینومینا ہے اس کے اوپر تمام انسانیت متفق ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. موت آئے گی. قرآن ہمیں بتاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے. موت کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں. کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ شخص فلاں ٹائم پہ اس دنیا سے چلا جائے گا. اسی طریقے سے موت کہاں آئے گی یہ بھی کوئی پتہ نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اسے کس سرزمین پہ موت آئے گی، کس جگہ موت آئے گی. تو آئے گی تو صحیح، اس کے بارے میں کنفرم ہے. کب آئے گی کوئی پتہ نہیں، کہاں آئے گی یہ بھی کوئی پتہ نہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکومت دی تھی وہ صرف جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں پہ نہیں تھی، بلکہ ہوا کو بھی ان کے تابع کیا تھا. ہوا بھی ان کے حکم کی تابع تھی. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا وزیر ان کے پاس تھا. تو ایک سفید کپڑوں میں خوبصورت پوشاک میں ایک شخص آیا. تو جب وہ شخص آیا اور جب وہ چلا گیا تو ان کے وزیر نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ملک الموت تھے. تو جب ان کے وزیر نے یہ سنا تو وہ بڑا گھبرایا اور پریشان ہو گیا. ظاہر ہے کسی کو یہ پتہ لگے کہ ساتھ ملک الموت کھڑا ہوئے ہیں تو ہر بندہ ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو وہ خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی یہ ملک الموت تھے، میں تو ایسی جگہ پر نہیں رک سکتا جہاں پر ملک الموت موجود ہوں. آپ ایک کام کیجئے آپ ایک کام کیجئے کہ ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے ہندوستان کے فلاں جگہ پہ پہنچا دے اور مجھے اتنا دور بھیج دے کہ میں اس کے قریب نہ رہ سکوں. تو سلیمان علیہ السلام نے یہی کیا. انہوں نے ہوا کو حکم دیا اور وزیر کو ہندوستان جہاں پہ وہ جا چاہتا تھا وہاں پہ ڈراپ کر دیا. کچھ ہی دیر کے بعد وہی شخص ملک الموت دوبارہ واپس آئے. تو آ کے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس وقت جب آیا تھا تو اس شخص کو یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں فلاں جگہ پہ اس ٹائم پہ. تو میں نے روح قبض اس کی ہندوستان میں کرنی تھی، بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں کہ میں روح کیسے قبض کروں گا. لیکن جب آپ نے اس کو حکم دیا اور اس کو ادھر ہندوستان میں پہنچا تو ابھی میں اس کی روح قبض کر کے آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ کس سرزمین پہ موت آئے گی کوئی پتہ نہیں، اور جہاں پر موت آنی ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اس وقت میں پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ موت کب آئے گی اس کو کنٹرول کرنا، اس کو روکنا. سائنس آج بہت ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، لیکن آج سائنس کے پاس بھی موت کا کوئی حل نہیں ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا جو شخص مر رہا ہے، جس کی زندگی ابھی پوری ہونی ہے اور ابھی اللہ نے اس کی زندگی باقی رکھی ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ایکسٹریم سچویشن سے جو ہے انسان واپس آ جاتا ہے، ریکور کر جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں مرتے مرتے بچ گیا، لیکن حقیقت میں وہ مرتے مرتے بچا نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اس کا مرنے کا وقت ہی نہیں آیا ہوتا. لیکن جب وقت آ جاتا ہے اس وقت سائنس بھی نہیں کچھ کر سکتی، کیونکہ اگر سائنس کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے قریبی جانے والے کو اس طرح جانے مت دیتا. ہر انسان اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کہتا کہ کسی طریقے سے ہمارے اس قریبی جو جاننے والا ہے اس کو موت سے بچا لیا جائے. تو موت کا سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے، موت تو آنی ہے.